جنرل صاحب مجھے بتائیے گا سر، آپ تو خود فوج کا حصہ رہے، آپ نے خود جو ہے وہ یہ ساری جنگیں، سارے فیلڈ آپریشن جو ہے وہ خود دیکھے ہوئے ہیں، خود لیڈ کیے ہوئے ہیں سر۔ کتنی بڑی غلطی تھی جب رات کو انہوں نے آپریشن سندور لانچ کیا، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، اور ہمارا رسپانس جو تھا اتنا جلدی، اتنا جو ہے وہ کوئک رسپانس شاید دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک پہ اٹیک ہو رہا ہو اور فوری طور پہ جواب ملے سر۔ یا دیکھیں، انڈیا کا ایک بلنڈر وہ تھا 1962 میں جب انہوں نے چینیوں کو چھیڑا اور ایک لڑائی ہوئی چائنا اور انڈیا میں، اور انڈین جو ہے اپنے چیزیں چھوڑ کے وہاں سے بھاگے، اور پیچھے سے تاریخ گواہ ہے کہ چائنیز نے کہا ادھر رک جائیں، ہم اس سے آگے نہیں آنا چاہتے۔ تو ایک وہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا ان کو، اور ایک جو سیٹ بیک ہے وہ یہ بہت بڑا ہے۔ آلدو ان بٹوین 65 وار میں ان کے ایمز تھے پاکستان کو توڑنے کے، کہ ہم ایک تو بی آر بی پہ آ کے لاہور پہ حملہ کرتے ہیں، اور ادھر سے ایک پنسرائے اور ادھر سے ایک جو ہے وہ فلورا اور یہ ظفروال، ناروال، شکرگڑھ جی جی سے پھرتے ہوئے ہم سیالکوٹ پہ آئیں گے، تو یہ دونوں پھر سر جی ٹی روڈ پہ ملیں گی تو پاکستان کے دو لخت ہو جائے گا۔ یہ اپنے ان مضموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ بھی ان کی ڈیفیٹ تھی۔ اور ابھی تو ان کو یہ اتنا مس کیلکولیٹڈ تھا اور ایل ٹائم تھا، اور ان کی انٹیلیجنس کا اتنا بڑا فیلئر تھا کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ رافیل کے نشے میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس مشین کو تو کوئی چھوڑو، دنیا کی بیسٹ مشین ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو لوگ گھر میں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ارینجمنٹ رکھتے ہیں، جب آپ کے پڑوس پہ ایسا دشمن ہو جس کی کیپیبلٹی بھی ہو اور انٹینشنز بھی خراب ہوں، تو آپ اس پہ چانس نہیں لے سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مایوسی تھی جس کو پوری دنیا نے نوٹ کیا۔ یہ کوئی چھوٹا ایک ایکشن نہیں تھا جہاں مختلف ورژن آئے انڈیا کے، ہم نے یہ کیا، ہم کہ یہ کیا۔ یہ پوری دنیا نے دیکھا، چونکہ آج کل انفارمیشن بریک تھرو ہے، سیٹلائٹ سے ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ جی امریکہ کی کوئی 800 بیسز ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ سپیس سے بھی ان کو چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ چائنیز دیکھ رہے تھے، صرف اگر اندھے تھے تو وہ انڈین پائلٹس تھے اور ان کا سسٹم تھا، اور دیٹ از دی ریزن کہ ان کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ 26 بیسز ان کی جو ہیں وہ ہٹ ہو گئی، اور جو پاکستان کی اسٹریٹجی تھی جی وہ اتنی اچھی تھی، ریپڈ، پریسائز اور انٹیگریٹڈ اور پروپورشنل، یہ کر کے۔ اور اس میں اپنا بڑا رائٹلی اپنے انٹرو میں کہا کہ اس میں پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ، جی اور خصوصاً آرم فورسز میں جو ہے ایئر مارشل عاصم منیر صاحب، اسسٹڈ بائی ویری ایبلی بائی دی ایئر چیف، جنہوں نے اپنی ایئر فورس کو تیار کیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ ان کی فیوچرسٹک پلاننگ تھی، انہوں نے آؤٹ آف دی باکس اپنے سلوشن تیار کیے ہوئے تھے جنہوں نے، اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی تھی جو جائنٹ ڈیولپ کیا ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے۔ ہمارے ملک کے اندر جہاز بن رہے ہیں ہمارے ملک کے، ہم نے کسی سے کوئی ہیلپ نہیں لی، اور الحمدللہ انڈیا کو وہ مزہ چکھایا کہ وہ میرے خیال ساری تاریخ میں یاد رکھیں گے۔ سر، آپ کی بات کہ انہیں بڑا ناز تھا کہ رافیل جو ہے وہ دنیا کی بیسٹ مشین ہے، لیکن بیسٹ مشین ان کے پاس تھی، لیکن دنیا کے بیسٹ پائلٹ جو ہے ہمارے پاس تھے۔ دیکھیں، جو ابھی 2025 کا ریٹنگ آئی ہے نا، وہ ایفیکٹونیس آف دی آرم فورسز کی، اس میں 145 ممالک کے پاس فوج ہے دنیا میں، اور ان میں ہماری ریٹنگ جو ہے وہ میرے خیال ہے 12ویں نمبر کے اوپر ہے۔ آپ سوچیں، جہاں یہ ہمیں نہیں بخشتے کہ کرپشن میں 129 نمبر ہے، آپ کا لیگل جسٹس میں 132 نمبر ہے، آپ کا فلانا، لیکن اس کے اوپر یہ مجبور ہے یہ کہنے کے اوپر کہ پاکستان کی آرم فورسز، اور یہ آرم فورسز کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ قوم کی کھوک سے جنم لیا، یہ آپ کے میرے بچے بھائی ہیں، اور جنہوں نے ہمیشہ ویلر کیا۔ تو ایک تو یہ تھا کہ یہ ویری پوٹنٹ، اور اس کے ساتھ ان کی تیاری تھی، اور دیٹ از وائی انہوں نے انڈیا کو سرپرائز کر دیا تھا۔ تو سر، یہ تو 6 اور 7 کی جب انہوں نے جارحیت کی، تو اس کے بعد پاکستان نے جب جوابی حملہ کیا تو بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا S-400 پہ، اپنے مشینز پہ، اپنے طیاروں پہ، اور اپنی دفاعی بجٹ پہ، لیکن ٹھہر نہیں پایا سر۔
اس کی وجہ سر کیا تھی کہ یہ سارا غرور جو ہے، یہ سارا گھمنڈ جو ہے، یہ سارا آرٹیفیشل بوم تھا کہ دنیا کو دکھایا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ انڈیا بڑی یا طاقت ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا ایک تو حصول ہے، اور پھر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے رائٹ ٹائم پہ رائٹ لوگ. سو ہم کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ دی گن بٹ دی مین بیہائنڈ دی گن دیٹ میٹرز. سیکنڈ از کوالٹی آف سولجرز، سیلرز، ایئر مین. آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فوج تو 12ویں نمبر پہ ہے، لیکن ہمارا پائلٹ دنیا میں سیکنڈ ٹو نن ہے. جی پائلٹ جہاں تک ہم نے ایسٹ پاکستانی بھائی ہمارے ادھر تھے جو ابھی بنگلہ دیش میں ہیں، ان کو ہم نے ٹرین کیا. ایم عالم وغیرہ نے انہیں یہاں رسال پور کی اکیڈمی سے ٹریننگ حاصل کی، پاکستان فوج سے کی، اور 1.5-2 منٹ کے اندر 5 جہاز انڈیا کے 1965 میں وہ گرا دیے. تو اس لیے یہ ان کو جو گھمنڈ تھا نا، یہ بالکل سطحی تھا، یہ ایک رونق تھی، یہ ایک ایروگنس تھی کہ ہم بڑا ملک ہے، ہماری ان کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہمارے رن اوور ہے، ترن والا ہے، لے لیں گے اور آگے چلیں گے، اور روز گیدڑ ببکیاں. اور ان کو یہ پتا تھا، انہوں نے ایک کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین شروع کی تھی، اور اس کے مقابلے میں ہم نے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن بنائے تھے کہ آپ اگر ایک کسی محاذ پہ فوج اکٹھی کر کے فوری طور پہ اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چونکہ پاکستان کا میپ ہے ایلنگیٹڈ جی نارتھ سے ساؤتھ کی طرف، اور ڈیپتھ کم ہے، ایک جگہ پہ 300 ہے، تو ان کا یہ پلان تھا کہ ان کی جو لائن آف کمیونیکیشن ہے، ریل اور روڈ نیٹ ورک، یہ ایسٹرن بارڈر کے قریب سے جاتا ہے، تو ہم فوراً جائیں گے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کھڑک کھڑک، وہ ہلیں گے بھی نہیں تو ہم جا کے یہ کریں گے. اس کا جواب پاکستان نے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن کیا. آپ آؤ گے تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں تھون سجا دیں گے، تو وہ اللہ کا کرم ہم نے وہ تیاری رکھی. تو ابھی انہوں نے یہ پلان اپنے طور پہ کیا ہوا تھا کہ ہم ایسے کریں گے، اور ایسا سبق ملا کہ ابھی بھی ہم نے اپنی وہ جو ایک بلی نکلی ہے، باقی تو بیگ کے اندر بہت کچھ ہے، وہ تو ایک ہی کافی ہوا ان کے لیے نسخہ. اور آئندہ امید نہیں کہ یہ غلطی کریں گے، ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے. تو ابھی سر ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی سر 21ویں صدی میں سر ابھی اور نسخے ہیں ہمارے پاس سر؟ الحمدللہ. دیکھیں آپ ساری چیزیں تو ریویل نہیں کرتے نا، ہر چیز آپ کے پاس ہے، اور ہمیں ہر چیز کا پورا ادراک ہے. ہم جارحیت تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم جارے کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں. ہم ہمارے سے دوستی چاہتے ہیں، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آر نیشنل سیکیورٹی کہ وہ ہمیں دھمکائے یا وہ کرے. ابھی ہماری جو کیپیبلٹی ہے نا افواج کی، یہ پوری دنیا جانتی ہے. چین جانتا ہے، امریکہ جانتا ہے، روس جانتا ہے، ورلڈ جانتی ہے. دیٹ از وائی اب کہتے ہیں ہمارے ساتھ میوچل ڈیفنس پیکٹ ہو، سعودی عربیہ سے ہوا. ایران جو کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے تاریخی طور پہ، انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا کیا آپ نے سعودی عربیہ سے کیا، ہمیں بھی اس میں شامل کریں. اور ابھی بھی باقی جی سی سی کنٹریز کو بھی انشاءاللہ ملا کے، تو ان کو ایک اپنا دفاع بنانا بڑا ضروری ہے. اس میں ٹرکی جیسے امپارٹنٹ ممالک ہیں، اور ہمارے جو عرب یہ جی سی سی کے کنٹریز جس میں یو ای وغیرہ شامل ہیں، ان کے لیے میری یہی استدعا ہے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں. آپ یہودیوں کا کھلونا نہیں بن سکتے. قرآن کریم میں بھی ہے یہود اور نصارہ، آپ نے ان کے اگر اڈے بنائے ہوئے ہیں تو خدا کے واسطے ان کو چڑھے. یہ آپ کی کوئی اور سٹرینتھ نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، ہمارے لوگ وہاں کام کرتے ہیں، ہماری آپ سے ہمدردی ہے. سر وہی آپ کی بات بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ وہی امریکہ ہے جس نے اس کی سیکورٹی کا ذمہ لیا، قطر کی اور یو اے کی اور باقی ملکوں کی، لیکن فیل ہو گیا. سر جو ابھی امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور آج جو پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اس نے اعلان کیا ہے، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر ملنے والی دنیا کو کہ کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایگریمنٹ ہوگا، بیکاز دنیا یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو، اور اس کو کھولنے کی ان کی شرط یہ ہے کہ آپ ہماری ناکہ بندی بند کریں، بیکاز آپ یہ بھی ایک ایکٹ آف وار ہے جو آپ ناکہ بندی کر رہے ہیں. اور وہ آہستہ آہستہ صرف ابھی یہ نا ڈومیسٹک آڈینس کے لیے یہ ایک سے ایک نعرہ بجتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تاکہ یہ نہ کہیں کہ یہ. دیکھیے آپ وہ میں آگے بھی ایک ٹی وی پہ بتا رہا تھا کہ جب دو ٹیمیں لڑتی ہیں نا، دو ملک، ایک سٹرانگ اور ایک ویک ہے. اگر ویک ہارا نہیں تو وہ جیت گیا ہے، اور اگر جو سٹرانگ ہے
وہ آؤٹ رائٹلی جیتا نہیں تو وہ ہار گیا ہے. امریکہ کو بھی یہ فیس سیونگ ہے، یہ کرنی ہے، چونکہ وہ ایران کو انڈر اسٹیمیٹ کیا اور ایک غلط ٹائم پہ غلط فیصلے کر کے غلط کلیم، ایک وار کرمنل کی بات جو ہے نتن یاہو کی مان کے سر اسی آپ ایک دنیا یہی کی سر اس کی طاقت ہے. بات سر اس کے سامنے آ رہی ہے. جنرل قیوم صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. مجھے بریک لیے کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد.